جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے میں اور آپ آج مسجد میں جمع ہیں، اور سب سے جو اہم مقصد ہے ہمارا جمع ہونے کا وہ نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب جو کربلا کے اندر خدا کی راہ میں شہید ہوئے، ان کی یاد منانے کے لیے ہم لوگ جمع ہیں۔ تو جتنا بھی وقت ہے 35 سے 40 منٹ، اتنی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے آج کی اس گفتگو میں یہ فلسفہ سمجھنا ہے کہ شہادت کہتے کس کو ہیں، اور اسلام کی اول روز سے لے کے اور آج تک آپ دیکھیں تو اسلام کو کس قدر جو ہے ہر ایک محاذ پہ ختم کرنے کی، مٹانے کی سازشیں کی گئیں، لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ اسلام کی شان ہے، اللہ نے وہ عظمتیں اور وہ بلندیاں اس کو عطا کی ہیں کہ ہر صدی کے اندر لوگوں نے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اسلام جوں کا توں ہے، بلکہ جو ہے ہر روز اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر بڑھ نہیں رہے ہیں تو ہمارے اعمال، ہمارے کردار وہ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اسلام جن یا جن لوگوں نے سمجھا، ابھی کچھ دن پہلے ایک سروے میں نے دیکھا تو اس کے اندر پچھلے 5 سے 7 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، جو ایک شخص سے اسٹارٹ ہوتا ہے مکہ کی سرزمین پہ، اور پھر اس کے بعد قافلہ بڑھتے بڑھتے 313 ہوتا ہے جنگ بدر میں۔ وہ 313 کی آپ تعداد دیکھیں، اور آج 1400 سال کے اندر دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی وہ مسلمان ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی 1 ارب 60 کروڑ سے بھی زیادہ مسلم ہیں۔ تو اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، جتنی جو ہے وہ سرعت کے ساتھ پھیلا ہے، کوئی بھی مذہب نہیں پھیلا۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ اسلام اتنا تیزی کے ساتھ کیسے پھیلتا چلا گیا؟ تو اس کا صرف ایک سبب ہے۔ اگر کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت اسلام تو جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیل گیا، کہ جنگیں کی، تلواریں لے کے اٹھے اور جا کے شہروں کے شہر تباہ کر دیے، تو صاحبوں تلواروں کے زور سے جو ہے کبھی بھی کوئی مذہب نہیں پھیلتا ہے۔ تلواروں سے آپ کسی کی گردن کاٹ سکتے ہیں، کسی کے دل کو نہیں جیت سکتے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ اسلام آپ ورڈ دیکھیں گے، اسلام یہ عربی کا لفظ ہے، ڈکشنری کے اندر جب آپ اس کا معنی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی، امن۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور امن۔ جس مذہب کے نام کے اندر ہی بنیادی لفظ یہ ہو کہ سلامتی اور امن، بھلا وہ کسی کے اوپر ظلم کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی اسلام کا نام لے کے اور جو ہے اسلام کا جھنڈا اٹھا کے بے گناہ لوگوں کے اوپر تشدد کرتا ہے یا ان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فلسفہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں، اس سے پہلے کچھ چیزیں عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو ہے اس جو ہے دنیا پہ جو ہے تشریف لے کے آئے، اس کے بعد کا سلسلہ دیکھیں۔ حضور اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں۔ یہ 4 خلیفہ ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں اسلام اتنی آسانی سے مل گیا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ 4 خلیفہ ہیں، ان میں سے 3 ایسے ہیں جن کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ نیزہ مار کے جو ہے نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کے بابا، صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو رستے کے اندر ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، ان کو بند مکان کے اندر محاصرہ کر کے چھت پھاڑ کے بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو 4 اسلام کے جو خلیفہ ہیں حضور کے بعد، ان میں سے 3 کو شہید کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پھیلا ہے۔ پھر اس کے بعد جو 5ویں خلیفہ
بعض مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، ان کو کتنی مرتبہ زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن پھر جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے بچ گئے۔ اخیر میں ان کی پانی پینے والی جو سرائی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہیرا ہوتا ہے اس کو پیس کے ڈال دیا گیا۔ انہوں نے جب وہ پانی پیا تو ان کا جو کلیجہ تھا، دل تھا، وہ جو ہے کٹ کٹ کے جو ہے وہ باہر آ گیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ کے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ بتائیں کہ کس نے آپ کو یہ زہر دیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، صرف مجھے جو ہے ایک دو لوگوں کے اوپر ڈاؤٹ ہے، اگر میں ان کا نام لیتا ہوں آپ ان کو قتل کر دیتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوئے تو پھر میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس لیے جو ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا بلکہ میں اپنے قاتلوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ اہل بیت اطہار کا جو ہے رویہ ہے، ان کا اسلوب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں سیدنا امام حسین کی جو زندگی ہے اس میں جب آپ آئیں تو امام حسین کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ ان کی تاریخ جو ہے وہ مثال پوری تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ 72 کا لشکر لے کے نکلتے ہیں، یہ باتیں روزانہ ہم لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ روزانہ یہ باتیں ہر محرم پہ آتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار ایسا بن گیا ہے کہ ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چلو حضرت سبیل کا لنگر لگا لیتے ہیں، کچھ بریانی، کچھ جو ہے حلیم ٹائپ کچھ بنا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں محرم کے اندر آنسو بہاتے ہیں، دیگیں پکا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن اپنے کردار کو اٹھا کے دیکھیں تو ہم یزید والی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صف میں کون سی میں کھڑے ہیں؟ امام حسین والے کارنامے ہمارے اندر کہاں ہیں؟ جو امام حسین نے مقام بیدا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے تقریر کی تھی، آج ہماری دل بدلو والی جو حالت ہے، جو منٹ میں کھڑے ہوتے ہیں دوسرے ٹائم پہ فوراً بدل جاتے ہیں، اور حالات اتنے زیادہ نازک سے نازک تر ہم لوگ جو بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے خط لکھے، اور 1000 سے زیادہ آپ کو خط لکھے گئے کہ آپ آئیں، یزید کے ہاتھ پہ ہم بیعت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، فاسق بھی ہے، بدکار بھی ہے، سارے گناہ اس کے اندر ہیں، اگر ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا تو سارا کچھ بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، اسلام کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک ایسا بندہ لیڈر بن جائے گا جس میں لیڈر والی کوئی کوالٹی نہیں ہے، جو اسلام کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ آپ اندازہ لگائیں اس سے بدترین انسان کیا ہوگا جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے ہوں۔ یہ یزید کے کارنامے ہیں۔ کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، نہیں صاحبوں، یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک لڑائی تھی۔ 2 شہزادوں کی، یہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو جو بظاہر میں اسلامی حلیہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صرف کرسی کی لڑائی تھی۔ کرسی کی لڑائی آج کے دور کی ہے، اس دوران جو لڑائی تھی امام حسین اور یزید کے درمیان کی، وہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو بندہ شرابی بھی ہو، بدکار بھی ہو، جو بندہ فاسق بھی ہو، جو ہمیشہ نشے میں دھت رہتا ہو، جس کو کسی چیز کی صلاحیت نہ ہو، اس کو اس عہدے پہ بٹھا دینا جو پورے اسلام کی باغ ڈور سنبھالے، وہ کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ جب کوفیوں نے خط لکھے اور کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر یزید کے ہاتھ پہ ہم لوگ بیعت کرتے ہیں تو کل قیامت کا جب دن آئے گا اور رب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کر لی، تو ہم تو کہیں گے کہ ہم نے امام حسین کو خط لکھے تھے، وہ حضور کے نواسے تھے، حضور کا خون تھے، لیکن وہ آئے نہیں تو ہمارے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں تھا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اگر ہم بیعت نہیں کرتے تو ہمیں تو قتل کر دیتا۔ امام حسین کے پاس جب یہ سارے خطوط پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ معاملہ دیکھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، کہا آپ پہلے کوفہ جاؤ، وہاں کے جا کے حالات پتہ کرو کیا حالات ہیں، پھر آپ جو ہے مجھے خط لکھنا، اس کے بعد میں آؤں گا۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ اور جا کے ان لوگوں کو کہا کہ میں حضرت امام حسین کا نائب بن کے آیا ہوں اور ان کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ روایتوں کے اندر آتا ہے پہلے ہی دن امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب اتنی بڑی تعداد جب امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تو ان کو بھائی سارے لوگ تو اپنے ساتھ ہیں، تو پھر کیوں یزید جیسے بدترین شخص کے ہاتھ میں ان لوگوں کو دیں؟
تو امام مسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا، حضور آپ تشریف لے آئیں، معاملات سارے بہتر ہیں، 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ اب یزید کو جب یہ معاملہ پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو جو ہے وہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور کسی طریقے سے بھی جاؤ، تمہیں منصب دے دیا جائے گا، اور تم جا کے وہاں پہ ایسا کرو کہ کوفہ والوں کو کسی بھی طریقے سے امام حسین کے نام پہ بیعت کرنے سے روکو۔ اب یہ بڑا مکار آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ لالچ میں آ کے، کرسی کے لالچ میں اور عہدے کے لالچ میں آ کے رات کے وقت کوفہ کے اندر داخل ہوا، اور کوفہ کے اندر جب داخل ہوا تو منہ پہ کپڑا ڈالے ہوا تھا، اونٹ پہ سوار تھا۔ لوگوں کو یہ لگا کہ حضرت امام حسین آ گئے، تو لوگوں نے زیادہ جانچ پڑتال کی نہیں اور سیدھا یہ قلعے کے اندر چلا گیا۔ اب قلعے کے اندر جا کے دروازے بند کروائے، سارے بندے اسی کے تھے، سپاہی وہاں پہ۔ اب پھر اس نے اعلان کرایا کہ جس نے امام حسین کے نام پہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کیے، وہ سارے لوگ بیعت توڑ دیں، ورنہ ان کے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، ورنہ جو ہے ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا جس نے اگر بیعت نہیں توڑی۔ اب وہ کوفی جو دل بدلو لوگ تھے، بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جب کسی ایک محاذ پہ کھڑے ہوں، جب کسی ایک کا دامن تھام لیں، جب اللہ نے اسلام جیسی دولت ہمیں دے دی ہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا بھی کوئی بھی دولت آپ کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے۔ ایمان کے اندر مضبوطی ہونا بہت لازمی ہے، ورنہ وہ جس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں وہ گول والا لوٹا ہوتا ہے جس کے نیچے جو ہے وہ کچھ ٹکنے کے لیے نہیں ہوتا، جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، یہ بندے کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو اب جب ابن زیاد نے یہ چیز کہی تو حضرت مسلم بن عقیل مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے 2 چھوٹے صاحبزادے بھی تھے ساتھ میں، تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 40,000 لوگ کھڑے تھے مغرب کی نماز میں۔ بات سنیں میری، بڑی توجہ والی بات ہے، 40,000 لوگ ان کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا، ایک بھی بندہ نہیں تھا، ایک بھی بندہ نہیں تھا، سارے کے سارے بھاگ چکے تھے، سارے کے سارے وہ لوگ، وہ کوفی جو 1,000 سے زیادہ امام حسین کو خط لکھ چکے ہیں، جو آپ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ پہ مال بھی لٹا دیں گے، جان بھی لٹا دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ آ جائیں، اگر آپ نہیں آئے تو یزید کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دینا ہی دینا ہے۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل آ گئے تو یہ 40,000 لوگ جب جماعت کھڑی ہوئی تب ہیں، سلام جیسے ہی پھیرا ہے سارے کے سارے غائب ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے اور 8 سے 10 سال کے ان کے 2 بیٹے، 3 لوگ صرف رہ گئے۔ اب جس بھی دروازے پہ جا رہے ہیں ان کو اندر بھی گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے آنکھیں بچھائے کھڑے تھے، 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے، اب وہ اپنے گھر کے اندر گھسنے کے لیے بھی جو ہے نا ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے، کیونکہ ایک یہ جو کربلا کی جو تفصیلی واقعہ ہے یہ بہت لمبا وقت چاہتا ہے، مختصر کے اندر عرض کرتا چلوں کہ پھر یزیدی سپہ سالار جو تھا اس کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 ننھے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ خبر ایک نہ ایک دن تو امام حسین تک پہنچنی تھی۔ اب امام حسین کے پاس پہلے وہ خبر پہنچی کہ آپ آ جائیں، 40,000 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، دوسرے علاقوں سے نہ جانے کتنے ہو گئے، لاکھوں کی تعداد پہنچ جائے گی۔ لیکن جب وہ رستے میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ کوفہ والے جنہوں نے 40,000 بیعت کی تھی وہ سارے کے سارے جو ہے پھر چکے ہیں، وہ یزید کے ڈر سے واپس بیعت توڑ چکے ہیں۔ اب رستے میں جب آ گئے بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت اب واپسی کا راستہ لے لیں، کیونکہ اپنے پاس جو لشکر ہے وہ صرف 72 کا لشکر ہے، 72 لوگ ہیں سارے، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں، اور اپنے ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کا وہ خطبہ جو مقام بیدا کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے دیا، اس سے پہلے والی جو رات تھی کربلا کے اندر بھی امام حسین نے جو کہا، وہ مقام بیدا کے اندر جو سفر میں کھڑے ہو کے امام حسین نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے پتا ہے کہ میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں، مجھے شہید کر دیا جائے گا، میرے بیٹے بھتیجے بھانجے میرے سامنے شہید کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو حضور سے بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ حضرت امام حسین کو ایک ایسی زمین کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت جبریل امین نے وہاں کی مٹی بھی لا کے دی تھی کہ جب ان کو شہید کر دیا جائے گا، یہ حضرت ام سلمہ کو دی گئی تھی ایک بوتل کے اندر رکھ کے، جب امام حسین کو وہاں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تو وہ مٹی خون بن گئی۔ تو یہ ساری چیزیں تو امام حسین کو پتہ تھی،
لیکن آپ نے مقام بیدا کے اوپر کھڑے ہو کے جو بیان دیا، جو آپ نے خطبہ دیا، اس کے لفظ سنے۔ امام حسین نے کہا لوگوں مجھے پتا ہے میں شہید کر دیا جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میں جو 72 کو لے کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے نکل چکا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کم سے کم باطل سے ٹکرانے کے لیے کوئی دلیل تو ہو، ان کے پاس کوئی اسوہ تو ہو، ان کے پاس کوئی ایسا آئیڈیل تو ہو کہ جب وہ باطل کے سامنے آئیں تو ان کے پاس حسین ابن علی کی زندگی ہو کہ حسین 72 کے لشکر کو لے کر بھی 22,000 کے سامنے ڈٹ گیا تھا، تو قیامت تک جو لوگ آئیں ان کے پاس دلیل ہو کہ باطل کتنا بھی مضبوط ہو کبھی بھی اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ امام حسین نے کہا لوگوں کے پاس قیامت تک کوئی دلیل تو ہو کہ امام حسین نے جو ہے وہ باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں۔ آزادی کا جب دور چل رہا تھا، برطانوی حکومت سے جب جنگ لڑی جا رہی تھی، تو گاندھی جی نے جب لوگوں کو جمع کر کے کہا میں تمہیں کسی بڑے لیڈر کی جو ہے وہ دلیل نہیں دوں گا، میرے سامنے حسین ابن علی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیات ہیں، میں تمہیں ان کی مثال دوں گا۔ بلکہ حضرت عمر کی مثال دی ایک مقام پہ اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن جب منبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور جو جبہ پہن رکھا اس کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے جو راستے میں چلتے ہوئے پیڑ کے نیچے اینٹ کا تکیہ لگا کے سو جاتا ہے اور اسی طریقے سے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ تو گاندھی جی نے کہا معذرت کے ساتھ میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی اور بادشاہ کی دلیل دوں، اگر میں تمہیں دلیل دوں گا تو حضرت عمر ابن خطاب کی دوں گا۔ اور ایک مقام پہ جب لوگوں کو آپ سمجھا رہے تھے تو یہ کہا کہ اگر حسین ابن علی جیسے 72 جاں نثار میرے پاس ہوتے تو میں انڈیا کو بہت پہلے آزاد کروا چکا ہوتا۔ یہ گاندھی جی کے لفظ ہیں۔ تو اپنے نہیں غیر بھی جو ہیں وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہاں کھڑے ہو گئے؟ ہم لوگ کہاں پہ رہ گئے؟ ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ ابھی بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، تھوڑی بہت بارشیں ہو گئیں تو بارشوں کا معاملہ یہ رہتا ہے حضرت بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ بارشیں نہ ہوں تو پھر شکوہ کرتے ہیں حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل ویسے خراب ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ آج امام حسین کا دن منانے کے لیے آئے۔ میں نے شروع میں جو ایک جملہ کہا، امام حسین کے نام پہ ہم لوگ لنگر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، غریبوں کو کھلاؤ خود کھاؤ، اس سے بڑا ثواب کا کام نہیں ہے، غریبوں کو شربت پلاؤ۔ لیکن مجھے آپ ایک بات بتاؤ، امام حسین کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا؟ کیا امام حسین کا پیغام یہ تھا کہ آپ جو ہے یہ بس لنگر پکا لینا، شربت کھلا لینا، اس کے بعد زندگی کوئی مقصد نہیں ہے؟ عمل تو دیکھیں آج ہمارے، اگر عمل ہم اپنے ٹٹولنے لگیں گے تو عمل ہمارے سارے یزیدیوں والے ہیں، معذرت کے ساتھ عمل سارے ہمارے یزیدیوں والے ہیں۔ کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حیات جو زندگی ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، عمل سارے ہمارے صفوں میں ہم یزیدیوں والی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم محرم پہ اکٹھے ہو کے لنگر کر کے یہ سوچتے ہیں امام حسین سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آپ یاد کریں، یار وہ امام حسین جنہوں نے جو ہے نیزے کے اوپر جب آپ کا سر چلا گیا اس وقت بھی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آج ہماری حالت یہ کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں ہوگا، ہم نے قرآن کو چوم کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کبھی کسی کو یاد ہے آخری بار قرآن کی زیارت کب کی ہے؟ اکثر طبقہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو امام حسین کی زندگی جو ہمیں نمونہ دے کے گئے، جو آئیڈیل دے کے گئے، وہ کہاں رہ گیا؟ وہ تو ہمارے پاس بالکل بھی نہیں رہا۔ وہ امام حسین جنہوں نے آخری سجدہ بھی اپنا قضا نہیں کیا، اور آج ہمارے لیے کولر لگے ہوئے ہیں، بہت ساری مسجدوں میں ایسیاں لگی ہوئی ہیں، اچھے خاصے پنکھے لگے ہوئے ہیں، دریاں بچھی ہوئی ہیں، سارا کچھ انتظام ہے، لیکن 4 لوگ 5 لوگ ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے چوراہے پہ چوکوں پہ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں، صاحب تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا یا حسین ابن علی کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا؟ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ تو جو ہے قاسم کا لاشا اٹھا کے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اگر تو اسی میں راضی ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ وہ ننھا، یا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں دنیا کی،
کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی جس میں 6 مہینے کا معصوم بچہ شہید کر دیا گیا ہو۔ یہ کربلا کی پہلی جنگ ہے جس کو حضرت امام علی اصغر 6 مہینے کا جس کے حلق میں تیر مار کے یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ ان کو بھی آپ ہاتھ کے اندر لیتے ہیں اور خون جو ہے اس کو چلو میں لے لیتے ہیں، لے کے کپڑوں پہ مل لیتے ہیں اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتے ہیں مالک یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام، اے لالا گو لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ لوگوں نے سلام پیش کیے۔ ہم تو حسین والے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ کسی پہ ایک بھی اگر زخم لگ جاتا ہے تو ہم لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ کسی کا جوان بیٹا شہید ہو جائے یا پھر جو ہے انتقال کر جائے، پورا محلہ سنبھالنے والا ہو، پھر بھی ہم لوگ سنبھلتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ او اس کا بیچارے کا جوان چلا گیا ہے۔ یار وہ اندازہ لگاؤ جس نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا بھی اٹھایا ہو، جس نے اپنے 6 مہینے کے معصوم کو بھی اپنے ہاتھ میں شہید کروایا ہو، جس نے اپنے 18 سال کے بھانجوں کا لاشا جو ہے وہ اٹھا کے جنگ میدان سے لا کے خیموں کے سامنے رکھا اور آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ہو، اتنا دلیر، اتنا جو ہے وہ بہادری والا کلیجہ نواسہ رسول کا ہی ہو سکتا ہے۔ ہم تو ایک کسی کا انتقال ہو جائے بندہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کا نوجوان بیٹا 18 سال کا تھا، انتقال کر گیا، اس صدمے میں یہ پاگل ہو گیا۔ لیکن جو ہے کتنے لاشیں آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن لاسٹ میں بھی آپ نے یہی پیغام دیا کہ سر جھکنا چاہیے تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، جھکنا رب کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ سر کو جھکایا تو رب کی بارگاہ میں جھکایا، سجدے میں رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی کہا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، مالک تیری ذات ہی بلند ہے، اگر تو اس میں راضی ہے تو پھر حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے ہمارے سامنے۔ ہر کربلا کا جب مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، لنگر اکٹھا کرتے ہیں، بناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اٹھ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہی زندگی کے اندر وہی نفرتیں بھری ہوئی ہیں، وہی حسد بھرا ہوا ہے، وہی کینے بھرے ہوئے ہیں، وہی بغض بھرے ہوئے ہیں۔ زندگیاں ایک دوسرے کے لیے نفرت میں ہم لوگ اس قدر جی رہے ہیں کہ ایک بندہ کسی دوسرے کو دیکھ کے سکھی نہیں ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ ہماری پریشانی، ہمارا دکھ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی دکھ ہے، میری پریشانی، میرا دکھ یہ ہے کہ میرے بھائی کو سکھ کیوں ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے، ہم نے حسین ابن علی کی زندگی کو پڑھا نہیں، ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں مالک یہ ہو گیا، تو نے یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، یہ کوئی نہیں دیا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے بھی شکوہ کیا اور پھر جواب شکوہ بھی لکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب شکوہ کرنے لگتے ہیں تو اشعار لکھتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ وہ جو انسانیت غلامی کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی اس کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شکوہ تھا جو ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکوہ کیا۔ اب جب جواب شکوہ آیا تو سارا نشہ اتر گیا، سارا جو نشہ تھا وہ اتر گیا، بس لفظ وہی ہیں، صرف ایک صیغہ بدلتا ہے، کوشچن مارک آتا ہے، سوالیہ نشان، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، جبین بولتے ہیں عربی میں پیشانی کو، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ اب کہتے ہیں تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، وہ تمہارے باپ دادا ہی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، تم کیا ہو، تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ایک دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے سے جل رہے ہو، ایک دوسرے کے جو ہے لٹنے کا تماشا بنا رہے ہو۔
ایک دوسرے سے غیبتیں اپنے سینوں میں بھر کے اپنے ہی اندر اندر جل رہے ہو، تو جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم رسوا ہو گئے، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر تم نے قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ آج دن تم کو نہ دکھایا ہوتا۔ آج یہ جو دن تم رسوائی، بربادی، ذلت، جگہ جگہ پہ تم ذلیل ہو رہے ہو۔ 1.60 ارب کی آبادی دنیا میں ہو اور سب سے بدترین حالت اگر کسی قوم کی ہے تو وہ قوم مسلم کی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ہم وجہ تو تلاش کرنے کی کوشش کریں نا کہ اتنی تعداد میں ہونے کے بعد بھی ہم لوگ آخر رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی جو کتاب قرآن تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ یا اور دیگر مقامات پہ جب آپ نے خطبہ دیا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگوں انا تارکن فیکم الثقلین، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب قرآن، فیہ الہدی والنور، جس کے اندر جو ہے ہدایت بھی ہے، اللہ کا نور بھی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا دوسری وَإِطْرَةُ وَأَهْلُ بَيْتِ، دوسری چیز میرے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کا دامن تم مضبوطی سے تھام لینا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، تو پھر آج جو رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ حضور جو 2 چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے تھے وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ قرآن کو ہم نے کبھی مہینوں میں کھول لیا تو کھول لیا، ورنہ کبھی قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اکثر ہمارا ایسا طبقہ ہے جس نے قرآن شروع سے پڑھنا سیکھا ہی نہیں، اور جو 10-15-5% لوگوں نے قرآن پڑھا انہوں نے کبھی واپس اس کو دہرانے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے اوپر سے گرد ہی صاف نہیں کی۔ تو پھر جو ہے ہم لوگ کیوں روتے پھرتے ہیں جگہ جگہ پہ کہ حضرت یہ مشکل آ گئی ہے، یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ دقتیں آ رہی ہیں، تو دقتیں تو پھر ہمارا مقدر ہونا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹ گیا ہے، یزیدیوں نے نیزے پہ رکھ لیا سر کو، آپ اس منظر کو کبھی لے کے آئے۔ ہم لوگ یہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، یار کسی کا سر کاٹ لیا گیا ہو، پھر جو حلق ہوتا ہے جہاں سے کھانے کی پینے کی چیزیں گزرتی ہیں اس کے اندر نیزہ ڈال کے اس کو نیزے کے اوپر بلند کر دیا گیا ہو، اس سے بدترین ظلم کیا ہوگا؟ یزیدیوں کی آپ حرکتیں دیکھیں آپ، اور ان کی جو ہے کرتوت دیکھیں۔ امام علی مقام کے سر کو بلند کر لیا نیزے کے اوپر، لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے حسین ابن علی کے سر کو کاٹ لیا ہے اور ہم نے ان کو جو ہے نیزے کے اوپر بلند کر لیا ہے۔ لیکن جب دیکھا کسی نے کہ جب وہ لے کے جو ہے مجمع کے اندر نکل رہے تھے، جلوس جب نکال رہے تھے، تو کسی نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب کسی پاس والے نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو کٹنے کے بعد بھی بلند ہے، جو نیزے پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جب کٹا نہیں تھا تب بھی قرآن پڑھ رہا تھا، کٹ گیا ہے نیزے پہ سر ہے لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ حضور کا فرمان کا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے پکڑنا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور نے یہ بتایا کہ میرے اہل بیت اور قرآن بھی کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے سر حسین کو الگ کر دیا، وہ نیزے کے اوپر ہے پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے۔ تو یہ عملاً بھی امام حسین نے لوگوں کو بتایا، کہا جو نانا جان نے کہا تھا، نانا کا وعدہ آج کربلا کے اندر آ کے وفا کر دیا۔ اور آج ہم لوگ جو ہے لنگر کھا کے ایک جگہ پہ کبھی جمع ہو کے 2 منٹ اکٹھے ہوئے اور تھوڑا سا ذکر کر کے پھر فارغ ہو گئے، 1 سال تک پھر بھول گئے۔ اب پھر اگلے سال جب محرم آئے گا پھر جو ہے حسین ابن علی ہمیں یاد آ جائیں گے، پھر ہمیں کربلا والے یاد آ جائیں گے، پھر ہم نعرے لگائیں گے امام حسین کے نام پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ جان کوئی نہیں مانگ رہا آپ سے، کوئی نہیں کہہ رہا آپ اپنی گردن کٹا دیں۔
امام حسین ابن علی کا تو یہ اسوہ ہے کہ باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، اور میرے نانے کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نماز، بس اس کو پکڑ لو، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی تمہارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو اسے جلو مت، اسے حسد مت رکھو، اسے غیبتیں مت رکھو۔ اگر کوئی تمہارا بھائی اچھا پیسے اللہ نے اسے دے رکھے ہیں، وہ اچھا گھوم رہا ہے، تو اسے حسد مت کرو کہ یہ کہاں سے لے آیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مالک تو نے اسے بھی دے دی، اگر میرے حق میں بہتر ہیں تو مجھے بھی دے دے۔ اگر کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی سے جلتے ہیں، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اپنا خون جلانا ہے جل جل کے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان آپ اپنا ہی کر رہے ہیں۔ آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، چوکوں اور چوراہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چائے والے پھٹے پہ ہم لوگ، اور بیٹھے بیٹھے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، آج اس کی سٹوری چلا لی، آج اس کی چلا لی، آج اس کی چلا لی۔ کیا مل رہا ہے اس سے؟ تعلیم میں سب سے پچھڑا ہوا طبقہ آج ہم لوگ ہیں۔ بچے کہاں ہیں ہمارے؟ کتنے ہیں آج؟ آپ اتنا بڑا چھیتر پڑا ہے، اتنے لوگ آپ آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ چلو دینی تعلیم چھوڑیں، دنیاوی تعلیم میں مجھے بتائیں جو سرکاری جاب لگے ہوئے ہوں، یا جنہوں نے ایم اے کر رکھا ہو، بی ایڈ کر رکھی ہو، جو ماسٹرز میں ہوں، کسی اور میں ہوں، بتائیں مجھے کون ہے؟ کوئی نہیں۔ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صنم، نہ دنیا ملی نہ خدائی ملا، اور ساری زندگی اسی بھاگ دوڑ کے اندر ہم لوگ گزار کے چلے گئے۔ میں بارہ ایک جملہ کہتا ہوں، اور میری اس باتوں سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی چیزیں الگ نکال لیتے ہیں، بولتے ہیں حضرت آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ میں بارہ کہتا ہوں کہ صرف حلوہ یا میٹھا یا لنگر کھانا ہی سنت نہیں ہے، کبھی کبھار پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ حضور نے پتھر کھائے طائف کے میدان میں، کبھی کھائے ہم نے؟ تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو پریشان ہوتے ہیں کہ او آگ ہی ہو گیا، سہن نہیں ہوتا ہے۔ تو صرف لنگر کھانے پہ بھی زور نہ دیں، کچھ تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ جب کچھ پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے نا، جب جس چیز کو جتنا زیادہ تپنا پڑتا ہے اس میں اتنا نکھار آتا ہے۔ اللہ والوں کو مقام ایسے، یا اپنے پورے جو ہے خاندان کو اللہ کی راہ میں شہید کروا دینا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں ہم تو 2,000 روپے بھی خرچ کرنے میں ہماری جان نکلتی ہے، سوچتے ہیں 50 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر دینے ہو تو اس وقت پھر حالت جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ دیں کیسے 2,000 روپے؟ حضرت بڑی مشکل سے کمائیں۔ یہی آپ کوئی شادی بیاہ کریں، کچھ کریں، خود کا ایسا فنکشن ہو، چاہے کسی سیٹ سے، کسی بنیے سے 10 لاکھ روپے ادھار اٹھانے پڑیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شادی ایسی ہو کہ پورا گاؤں دیکھتا رہ جائے، 10-20 لاکھ جتنے لگیں بیاج بھر لیں گے، سارا کچھ بھر لیں گے، لیکن شادی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئی تو اس وقت تو پھر جیب ایک دم سکڑ گئی، اس وقت تو دینے کی جو ہے وہ بالکل دل ایک دم وہ ہو گیا، حضرت دے کیسے 2,000 روپے؟ اور وہاں پہ 10 لاکھ روپے پھونک دیے، 40-50 ہزار گانے والوں پہ خرچ کر دیے، 50 لاکھ مٹھائیوں پہ خرچ کر دیے، یہ ٹینٹ پہ خرچ کر دیے، یہ ناچنے والوں پہ اڑا دیے، یہ اس پہ اڑا دیے، اور کچھ نہیں ہے۔ بیاہ کیڑے روز روز ہوندے نے، ہاں کر کے 10 لاکھ، اب وہ عمر بھر کیا کر رہا ہے؟ اس کا بیاج بھر رہا ہے، وہ بیاج اتر ہی نہیں رہا ہے۔ وہ اترے گا کیسے؟ وہ سینکڑے کے اعتبار سے لیتا ہے، اترے گا کیسے؟ اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی پوری عمر پہلے گزری، تھوڑا بہت جمع کیا، اب اپنے جو ہے وہ دکھاوے کے چکر میں عمر بھر کا درد لے کے بیٹھ گیا۔ اب کبھی بی پی آئی ہو رہی ہے، کبھی شوگر آئی ہو رہا ہے، کبھی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کی کریے حضرت؟ ہوں تساں کوئی تعویذ کرو، ایجا کوئی ایجا کوئی کرو، کیا کوئی قرضہ لے جاوے۔ ایسا اگر کوئی تعویذ ہوتا کہ کرنے سے اگر جو ہے وہ قرضہ 10 لاکھ کا اتر جاتا تو پھر سارے لوگ تعویذ ہی لیتے، پھر قرضہ کیوں لیتے؟ لیکن ہم لوگوں نے صرف دین کو جو ہے وہ مذاق بنا کے رکھا، صرف مذاق بنا کے رکھا۔ ظاہری اعتبار سے جو ہے نا ہم لوگ صرف مسلمان نظر آتے ہیں، مسلمانوں والے باقی کوئی بھی عمل ہمارے پاس ہے نہیں۔ اتنی آسانی کے ساتھ منزل نہیں ملتی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ بندہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، جے تو چڑھے یا اٹھتے دار بھی نہیں۔ لوگوں نے اسلام کے لیے اور خدا کی تلاش میں کسی کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا، کسی کے جو ہے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوک دی گئی، حضرت بلال کے منہ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر شہید کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں جو مقدس خواتین
اہل بیت اطہار میں سے ان یزیدی کم بختوں نے ان کے سر سے دوپٹے چھین لیے اور ان کو اونٹوں پہ بٹھا کے جو ہے وہ دمشق اور کوفہ کے چکر لگوائے اور ان کا جو ہے وہ تماشا بنایا، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ مالک یہ کیا، ہم تو تیرے رسول کے خاندان سے ہیں، ہمارے ساتھ ہی یہ آزمائش آ گئی، کہا نہیں، صرف یہی کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اپنے آپ کو تپنا پڑتا ہے، وہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے اور جب اس کے اندر جو ہے گڈمڈ ہوتا ہے تو پھر جا کے اس میں سے درخت نکلتا ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو بکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گھانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جے وہ ایس ملوں بھی مل جاوے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جنگلیں چھان مارو، نہ جانے کتنی تکلیفیں سہو، ہاتھوں میں میکھے ٹھوک دی جائیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی عاشق کیا کہتا ہے، جے وہ ایس ملوں بھی مل جاوے اور ایس تو سستا بپار بھی نہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر مل جائے تو کہہ رہا ہے اس سے سستا کوئی بپار بھی ہے نہیں، جے وہ ایس ملوں بھی مل جاوے اور ایس تو سستا بپار بھی نہیں، کچھ سمجھنا آوے لوکاں نوں او کاتوں لال شہید کرن، او دے ہاتھ ڈٹھی تلوار بھی نہیں پر اندہ کھالی جاندہ وار بھی نہیں۔ تو عشق جو ہے وہ پھر امتحان لیتا ہے، عشق پھر دلیلیں مانگتا ہے۔ ہم لوگ عشق کے دعوے کرتے ہیں، دلیل ہمارے پاس کوئی ہے نہیں۔ حسین ابن علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے کردار ایسے ہیں جو ہماری جو ہے موافقت کرتے نہیں ہیں، وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم لوگ نام کے صرف مسلمان رہ گئے ہیں۔ تو عملی اعتبار سے اپنے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل سے کبھی پوچھ کے دیکھیں کہ جس حسین ابن علی نے 72 کا لشکر لے کے اپنا سارا کچھ کربلا میں قربان کر دیا، سارا کچھ قربان کر دیا اور زبان سے اف تک نہیں کی، شکوہ بھی نہیں کیا، آج ہم نے ان کی قربانی کا کون سا صلہ دیا ہے؟ ان کے نام پہ ایسا کیا کیا ہے ہم نے، ایسا کیا ہم نے قربان کیا ہے کل قیامت کے دن حسین ابن علی کے سامنے ہم منہ دکھا سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ حضور آپ نے اسلام کے لیے اپنا سر کٹا دیا تھا؟ ہم سر تو نہیں کٹا سکتے تھے لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا دی، ہم ان کے دین کے معاملات میں ہم نے جو ہے جو کچھ ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا۔ تو صاحبوں، عشق جو ہے وہ دلیلیں مانگتا ہے اور دلیل فراہم کرنی پڑے گی، ورنہ چاہیں تو پھر ابھی ہم محرم میں لنگر لگا رہے ہیں، پھر آگے اعلیٰ حضرت کا عرس آ رہا ہے اس پہ لنگر بنا لیں، پھر ربیع الاول آ رہا ہے تو حضور کے ولادت کے موقع پہ لگائیں، پھر آگے 11ویں شریف والا مہینہ ہے اس میں ہم نے دیگیں پکانی ہے، پھر خواجہ غریب نواز کا آ جائے گا پھر اس میں پکانی ہے، پھر رمضان ہے تو اس میں افطاری ہیں۔ تو ہر مہینہ ایسا ہے جس میں لنگر کا انتظام ہم کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں، اور طریقہ یہ بچ گیا تو پھر کوئی نہ کوئی پیر صاحب کا عرس ہوگا وہاں پہ لنگر پکا لیں گے ہم لوگ۔ لنگروں میں ہم سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، تو جتنے لنگر ہم پکا رہے ہیں اس میں کم سے کم یہ تو سوچیں کہ چلو کوئی بات نہیں، جتنا کھا رہے ہیں اتنا تو حق ادا کریں، جتنا کھا رہے ہیں اس کا حق تو ادا کریں۔ اللہ انہی نیک بندوں کے صدقے سے تو دے رہا ہے، یا سبیل کا پروگرام ہے، لنگر کا، یہ حسین ابن علی کے صدقے سے تو اللہ نے دیا ہے۔ یہ کھا رہے ہیں تو کم سے کم ان کی زندگی کو بھی پڑھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے جو انہوں نے ایک اسلوب دیا ہے ہمیں، حسنہ چھوڑ کے گئے، کہا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل بننا چاہتا ہوں، ان کے پاس ایک مثال تو ہو دینے کے لیے کہ حسین ابن علی باطل کے سامنے سر کو جھکایا نہیں، تو ہم نے بھی کسی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، جھکنا صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ایک اہم مسئلہ کسی نے جمعے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا